نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم انفعنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لاسٹ ٹاپک میں جو ہم نے بات کی تھی وہ تھا زندگی کا مقصد، تو آج جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے، یعنی کہ یہاں پر ٹاپک کا جو ہمارا نام ہے وہ ہے 2 راستے۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن پاک کی سورہ نمبر 76 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان پر ایک ایسا بھی وقت گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ ہم نے انسان کو ایک مخلوط بوند سے پیدا کیا، ہم اس کو پلٹتے رہے، پھر ہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا بنا دیا۔ ہم نے اس کو راہ سمجھائی، چاہے وہ شکر کرنے والا ہے بنے یا پھر انکار کرنے والا۔ ہم نے منکروں کے لیے زنجیروں اور توق اور بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ نیک لوگ ایسے پیالے سے پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، اس چشمے سے اللہ کے بندے پئیں گے، وہ اس کی شاخیں نکالیں گے۔ وہ لوگ واجبات کو پورا کرتے تھے، یعنی کہ جو بھی ان کے اوپر فرض تھا، چیزیں جو واجب تھیں ان سب کو وہ پورا کرتے تھے، اور ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی عام ہوگی، اور اس کی محبت پر کھانا کھلاتے ہیں محتاج کو اور یتیم کو اور قیدی کو۔ ہم جو تمہیں کھلاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں صرف اور صرف، یعنی کہ ہم تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہتے، کوئی بدلہ نہیں چاہتے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں اور شکر گزاری کے لیے۔ ہم اپنے رب کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے رب کی طرف سے ایک سخت اور تلخ دن کا اندیشہ رکھتے ہیں، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس دن کی سختی سے بچا لیا اور ان کو تازگی اور خوشی عطا فرمائی، اور ان کے صبر کے بدلے میں ان کو جنت اور ریشمی لباس عطا کیا۔ تو یہ تھا ترجمہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الدہر آیا نمبر 1 سے لے کے 12 تک، یعنی 1 سے لے کے 12 تک، جو کہ میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کیا۔ تو ویسے بھی میری یہ سورہ الدہر پر، اور سورہ اس کے 2 نام ہیں، سورہ انسان بھی اس کو کہا جاتا ہے، تو اس پر میرا لیکچر اویلیبل ہے آلریڈی، سورہ انسان یا سورہ الدہر کے اوپر۔ تو وہی باتیں جو تھیں یہاں پر دوبارہ سے ریپیٹ ہوئی، یعنی کہ انسان کو اس کی اصلیت جو تھی وہ یاد کرائی یہاں پر، کہ انسان تو آج کیا بنتا ہے، آج تو بڑا جگڑالو بن گیا ہے، تو اپنی اصل کو تو دیکھ، کہاں سے تیرا آغاز ہوا۔ پھر یہ تھا کہ ساتھ ہی پھر وارننگ بھی دی گئی غلط کام کرنے والوں کے لیے، اور جو اچھے لوگ ہیں ان کے لیے خوشخبری بھی بیان کی گئی۔ اب انسان کا کام ہے کہ پک اینڈ چوز، وہ کیا کرتا ہے، کون سا راستہ اپناتا ہے اور کس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو تھی اس سورہ میں، یعنی کہ سورہ کا نمبر کیا تھا 76۔ اگر آپ خود بھی دیکھنا چاہیں، مزید اس کو جاننا چاہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں انسان کو، یعنی کہ آزاد پیدا کیا ہے۔ ایک واحد چیز انسان ہے، باقی جتنی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہے، ان کے لباس کی چوائس نہیں ہے، ان کے خوراک کی چوائس نہیں ہے، ان کی مطلب رہنے کی چوائس نہیں ہے، ایک ہی ان کو دے دی گئی۔ ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ اچھا آج پرندوں کو دیکھ لیں، باقی چیزوں کو دیکھ لیں، کہ ان کو ایک لباس ملا، پیدائش سے لے کے ڈیتھ تک ان کا وہی ہے۔ ایک انسان ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لا تعداد نعمتیں دیں، اور ساری چیزوں کو جاندار یا بے جاندار ان کو اس
صرف اور صرف انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ لیکن انسان سے کیا مطلوب تھا، جو کہ ہمارے پہلے لیکچر میں نے بات کی تھی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اور صرف کیا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی حد میں رہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے زیادہ اس سے کچھ نہیں چاہتے، لیکن انسان جو تھا وہ اپنی زندگی کے مقصد کو بھول کر دوسرے ہی راستوں پر چل پڑا۔ تو یعنی کہ یہاں پر پھر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی کہ پھر اس کی پیدائش کا ٹائم آ گیا، پھر اس کو بتایا کہ چاہے وہ ناشکری کرے پھر شکر گزاری کرے، تو پھر جو وہ کرے گا اس کے مطابق ہی اس کو پھر اینڈ آف دا ٹائم، جو دن سختی کا دن ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کا دن ہم کہتے رہتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم اتنا ڈیپتھ میں جا کے نہیں سوچتے کہ وہ کیسا دن ہوگا۔ آج تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے تو انسان تڑپ جاتا ہے، اس دن جس دن سورج سوا نزے پر ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، تو انسان کیوں نہیں وہ کام کرتا کہ وہ دن اس کے لیے آسان ہو جائے۔ تو یہی بات یہاں پر ہوئی کہ جو لوگ اس دن سے ڈرتے ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان کے لیے وہ دن آسان کر دیں گے، نرمی کر دیں گے اس میں۔ یعنی کہ جو انسان اللہ کو پہچان لے، اسی کے ساتھ وہ تمام حقیقتوں کو بھی پہچان لیتا ہے، اللہ کا علم اس کے اوپر دوسرے تمام علوم کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ وہ اگر ایک طرف خدا شناس بنتا ہے تو دوسری طرف وہ پورے معنوں میں حقیقت شناس بھی بن جاتا ہے۔ اس کی یہ معرفت اس کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرے، اس کے ساتھ دوسرے انسانوں کے حقوق بھی۔ فطرت اور شریعت میں حقیقت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ یعنی کہ آخر میں جو بات ہوئی کہ جب انسان حقیقت کو پا لیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت اس کو مل جاتی ہے، تو پھر وہ ساتھ ساتھ دوسری چیزوں کی بھی اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ اس کے باقی علوم بھی اس کو مل جاتے ہیں۔ پھر وہ دونوں میں اعتدال کرنا سیکھ لیتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے اللہ کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی میں نے جو ہے ان کا بھی پورا خیال رکھنا ہے، ان کو بھی رد نہیں کرنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دو راستے بتائے، چننا ہم نے ہے کہ کدھر جانا ہے۔ فائدے نقصان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عقل عطا فرمائے، وہ آنکھیں، وہ دل عطا فرمائے، جس سے ہم صحیح راستے یعنی کہ صراط مستقیم پر چل کر اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔